3 دن وہ کورس ہوا. اس میں وہ سیشن ہوتا کیا تھا کہ ہمارا 9 to 5 کا ٹائم تھا. ہمیں 7 بج جاتے تھے, سوالات ہی لوگوں کے ختم نہیں ہوتے تھے. انٹرسٹ بہت لے رہے تھے لوگ. جی, جیمز کے علاوہ بھی جیمز کی تو ایک چلتا تھا نا سلسلہ کے کویشچن آنسر چلتے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے, لیکن اس سیشن کے اندر کچھ بھی سوال پوچھ سکتے تھے. تو مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا, جولرس کے جو بچے تھے جو کہ جنا سپر اور سپر مارکیٹ میں جولری کی جو دکانیں ان کے بچوں کو ٹویزر پکڑنا, اسٹونز پکڑنے, میگنیفائنگ گلاس, آئی گلاس تھے وہ آتے تھے. میں نے ان کو الگ کیا اور گروپس بنا دیے. میں نے ایک فارمیٹ شروع کیا. میں نے کہا اتنے لوگ ہیں, اب ان کے میں نے ان کو کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیم ریلیٹڈ ہی ہو, اب کوئی بھی سوال پوچھیں. بچیوں نے, لڑکوں نے بے شمار سوال پوچھے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلے دن جب ہوا تو میں نے دیکھا 80 تو کرسیاں لگی ہوئی تھیں. اچھا 80 کرسیوں کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کرسیاں اٹھا کے آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ رہے ہیں. میں نے لنچ میں پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نوید اقبال جو تھے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی اتنا انٹرسٹ ہے کہ یہ ہمارے میوزیم کے امپلائیز ہیں, سیشن دیکھ کر آ گئے, دیکھتے ہیں کیونکہ جیمز کا ہو رہا ہے تو ہم ضرور جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گی آپ کو آج تک سب سے بہترین کمنٹس کیا ملے ہیں؟ ساری زندگی میں بہت سے کمنٹس ملے, لیکن وہ ایک خاص کمنٹس کون سے تھے؟ میں 3 کمنٹس کا بتاتا ہوں ون بائی ون. پہلے یہ جو ٹاپ کا جو کمنٹ ہے سب سے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا. 2013 میں نے کچھ کورسز کروائے اسلام آباد میں, پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری شکر پڑیاں اسلام آباد میں. وہاں پہ ان کے ڈاکٹر نوید اقبال صاحب تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہاں پہ نا لوگوں کو جیم اسٹونس کا بہت شوق ہے. انہوں نے کیونکہ جیم اسٹون رکھے بھی ہوئے ہیں میوزیم میں. اچھا. تو لوگ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اس کے اوپر کچھ ہمیں کوئی انفارمیشن ملے تو آپ جیم اسٹون ٹریٹمنٹ اینڈ گریڈنگ کے اوپر نا کوئی کورس کروا دیں. اچھا. میں نے وہاں پہ 3-4 کورس کروائے. 3 دن کا, پہلے 3 دن کے لیے کرایا, وہ اس کے بعد پھر 5-5 دن کے کروائے, یعنی کہ منڈے ٹو فرائیڈے, ہفتہ ہی سمجھ لیں آپ. جب میں وہاں پہلے کورس کے لیے جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا دیکھیں 15 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جو ٹویزر, جو اسٹونس اور جو میگنیفائنگ گلاسز, جو یہ آئی گلاس جس کو کہتے ہیں, آئی پیس کہتے ہیں, جو کہ 10 ٹائمز بڑا کر کے دکھاتا ہے اسٹونس کو, اور جو باقی جو اکوپمنٹ ہے میرے پاس اتنے ہی میں ارینج کر پاؤں گا. ان کا مجھے فون آتا ہے 3-4 دن پہلے کہ سر یہاں تو ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے, یہاں تو اتنی یہ رجسٹریشن ہو گئی ہیں کہ یہ 15 تو نہیں, آپ 50 تو کریں. میں نے کہا نہیں بھائی, میں آپ سے صرف 20 کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ باقی اکوپمنٹ بھی لے جاؤں کہ لوگوں کے لیے, تاکہ 20 لوگوں کا کے لیے تو کو تو بتا سکوں نا. ان سے میں نے 20 لوگوں کی حامی بھر لی. اچھا جی. میرا پہلا دن میں وہاں پہ گیا تو دیکھا کیا کہ وہ کسی روم میں نہیں, وہ ان کے آڈیٹوریم میں ہے. میں نے پوچھا یہ کتنی کرسیاں لگی ہوئی, ساری بھری ہوئی تھیں. انہوں نے کہا 80 چیئرز لگوائی ہیں. اچھا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا ویمن چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری تو خواتین آئیں گی, ان کا تو انٹرسٹ ہی بہت ہے. تو اب یہ 80 لوگ ہیں. میں نے پھر یہ کیا کہ مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہاں کے جو جولرس کے جو بچے تھے جو کہ جنا سپر اور سپر مارکیٹ میں جو جولری کی جو دکانیں ہیں ان کے بچوں کو ٹویزر پکڑنا, اسٹونز پکڑنے, میگنیفائنگ گلاس, آئی گلاس تھے وہ آتے تھے. میں نے ان کو الگ کیا اور گروپس بنا دیے تاکہ کچھ تو یہ حاصل کر کے جائیں نا. ہاں جی. اب فارمیٹ بھی چینج کیا. فارمیٹ یہ کیا کہ شروع میں جا کے میں نے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا کہ جو پاور پوائنٹ ہے یہ اسکرین کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے اور ساتھ میں اب ان کو بتا رہا ہوں وہ زیادہ بڑھا دیا. جو دیکھنے والی چیزیں تھیں وہ ہم نے کر دی لنچ اور ٹی کے درمیان. اچھا. اب ٹی کے بعد کیا میں نے ایک فارمیٹ شروع کیا. میں نے کہا اتنے لوگ ہیں, اب میں نے ان کو کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیم ریلیٹڈ ہی ہو, اب کوئی بھی سوال پوچھیں. اچھا. ٹی سے لے کے یہ
یہ اینڈ تک درمیان میں لنچ ہوتا تھا, لنچ سے ٹی تک ہم وہ اسٹونس کو دیکھتے تھے. اس سے پہلے میں ان کو ویسے بھی یہ بریف کرتا تھا ان کی گریڈنگ اور باقی چیزوں کے متعلق. اور ٹی سے لے کے یہ کلوز آف دا سیشن پہ تک کوئی بھی سوال پوچھتے تھے. لڑکیوں نے لڑکوں نے بے شمار سوال پوچھے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب پہلے دن جب ہوا تو میں نے دیکھا 80 تو کرسیاں لگی ہوئی تھیں. اچھا 80 کرسیوں کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کرسیاں اٹھا کے آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ رہے ہیں. میں نے لنچ میں پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نوید اقبال جو تھے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی اتنا انٹرسٹ ہے کہ یہ ہمارے میوزیم کے امپلائیز ہیں. اچھا وہ بھی آپ کو یہ وہ بھی کچھ یہ سیشن دیکھ کر آ گئے دیکھتے ہیں کیونکہ کہ جیمز کا ہو رہا ہے تو ہم ضرور جائیں گے کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے. کہتے ہیں بھائی ان کو بھی ہم منع نہیں کر سکتے. خیر قصہ مقصد یہ کہ یہ ہوتا گیا. 3 دن وہ کورس ہوا. اس میں وہ سیشن ہوتا کیا تھا کہ ہمارا 9 to 5 کا ٹائم تھا. اچھا ہمیں 7 بج جاتے تھے, سوالات ہی لوگوں کے ختم نہیں ہوتے تھے. اچھا انٹرسٹ بہت لے رہے تھے لوگ. جی جیمز کے علاوہ بھی جیمز کی تو ایک چلتا تھا نا سلسلہ کے کویشچن آنسر چلتے ساتھ چلتے رہتے تھے, لیکن اس سیشن کے اندر کچھ بھی سوال پوچھ سکتے تھے اور 7 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے تھے. کیونکہ ہم جنرل بات کرتے تھے اور بالکل دوستانہ ماحول کے اندر, اور میں جو اپنے ایکسپیرینسز تھے ان سے ان کو جو ہے نا بتاتا تھا. کسی کو کوئی پرابلم ہو, میں نے کہا بتاؤ. اس کا ہوتا کیا تھا کہ لوگوں کے لوگ سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں, اور لکھ کے نا مجھے ایک پرچی پہ لکھ کے آ جاتا تھا یہ سوال ہے یہ سوال ہے. اب کس نے کیا ہے ان کا بھرم بھی رہ جاتا تھا. ہاں جی. اور وہ پرسنل سوال بھی پوچھتے تھے. اچھا بہت سارے میرجز کے متعلق, ریلیشن شپس کے متعلق, ڈفرینٹ ایتھکس کے متعلق. جب یہ 3 دن ختم ہوئے تو آخری دن انہوں نے ایک فیڈ بیک لیا. جتنے جو پارٹیسپینٹس تھے ان سے ایک فیڈ بیک لیا, ان کو ایک سلپ دے دی کہ جی کہ آپ کے جو کورس انسٹرکٹر تھے ان کے متعلق آپ کے کمنٹس کیا ہیں. اچھا اس کے لیے اپنا نام لکھنا ضروری نہیں تھا کہ جی آپ کے کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے تاکہ لوگ یہ ہیزیٹیٹ نہ کریں اگر کوئی نیگیٹو کمنٹ دینا ہے. جب وہ کورس ختم ہو گیا, یہ وہ کمنٹس ہیں جو آپ ابھی ہمیں بتائیں گے. ایک کمنٹ میں آپ کو بتائیں لو. اچھا میں نکلنے لگا ہوں تو جنہوں نے کمنٹس جن کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے پڑھے تھے تو شام کے 7:30 بج گئے, کیونکہ ہم بھی خدا حافظ کر رہے تھے سارے وہاں پہ. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ذرا سائڈ پہ آئیے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کرنے لگے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں. اس پہ جو کمنٹ لکھا ہوا تھا میرے متعلق وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کاش آپ میرے ساتھ کسی طرح سے بھی کسی رشتہ داری میں ہوتے, آپ میرے والد ہوتے, بھائی ہوتے یا بیٹے ہوتے, تو آج میں ایک مختلف خاتون ہوتی اور انتہائی کامیاب اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی. میرے جیسے ایک عام آرڈنری آدمی کے لیے بعد میں جیمز کی کلنک سکھانے کے لیے آیا تھا, جیمز ٹریٹمنٹ اور گریڈنگ سکھانے کے لیے آیا تھا, اور یہ تھی. پھر انہوں نے مجھے بٹھا لیا. کیسا کیا کہا ہے آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے تو خود یاد نہیں. میں نے کہا وہاں تو سوال آ رہے تھے, آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا چیز تھی کیا تھی, یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. اچھا سیکنڈ کمپلیمنٹ, میں 2017 میں سری لنکا گیا. آپ کو میں نے یہ پہلے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر لاہور میں آئے پی سی میں, یہ یہاں پہ ان کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا جی آپ اپنی ایمرلڈ کی جو ہے نا ریسرچ ہمیں دے دیں. میں نے میں اس طرح نہیں دوں گا, آپ اپنی ریسرچ مجھے دیں, جب یہ سفائرز کی جو ٹریٹمنٹ کی ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. خیر میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے میرا کام دیکھا. اچھا جب میں نے وہاں پہ ٹریٹمنٹس کیے اور میں نے ان کو یہ جو دکھایا تو اینڈ کے اوپر وہاں کے انہوں بہت سارے جو ٹریٹرز تھے وہاں کے, رتنا کہتے ہیں یہ جیم کو پورا کہتے ہیں سٹی کو, جیم سٹی نام ہے اس کا. تو رتنا پورا کے وہاں پہ
سب سے زیادہ وہاں پہ ٹریٹرز ہیں بھی وہیں پہ. تو وہ ان کو انہوں نے بلایا اور اس کے اندر نا میں بھی وہاں پہ تھا. انہوں نے میرا کام دیکھا. وہ ویسے بھی وزٹ کرتے رہے, ان کو پتہ تھا کوئی آیا ہوا ہے کوئی ایمرلڈ کے لیے, وہ بھی سیکھنا چاہ رہے تھے کیا کیسے ہوتا ہے, کیا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے جو ہے نا جیم وزرڈ کا جو ہے نا انہوں نے نام دیا. جیم وزرڈ. اور ایک یہ کون لوگ دے رہے تھے, یہ وہ لوگ دے رہے تھے جو کہ سیفائر کی ٹریٹمنٹ کے اندر دنیا کے اندر مانے ہوئے ٹریٹرز ہیں. ان کی طرف سے یہ کمنٹ آنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. بے شک. تو تیسرا جو ہے, تیسرا کمنٹ جو تھا وہ سب سے اچھا کمنٹ تھا جس کا مجھے اس وقت احساس ہی نہیں ہوا. میں 7th کلاس میں میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی, لاہور میں آیا. باقی جو تھے یہ وہ 6 سے یہ اسکول شروع ہوا تھا, 6 سے تھا. میں 7th میں نے ان کو جوائن کیا. تو جیسے ایک نیا بچہ کلاس میں آتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ اس کو نا اسیس کرنے کے لیے مختلف سوال پوچھتا ہے. اب وہاں پہ ایک سر تھے, غالباً ان کا نام سر سیف اللہ تھا. انہوں نے مجھ سے ایک کوئی سوال پوچھا, باقیوں سے بھی پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا. تو جواب دیا, ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب مجھے ایکچولی وہ سوال بھی یاد نہیں. اچھا. میں تو نارمل کوئی سوال پوچھا, میں نے جواب دے دیا. اور وہ یہ نہیں تھا کہ اس سے کورس سے تھا, اچھا کورس سے ریلیٹڈ نہیں تھا. ویسے یہ اسٹوڈنٹ کی ویلیوشن کے لیے نا انہوں نے پھر ایک اور سوال کیا, 2-3 سوال کیے انہوں نے مجھے. تو پہلے میں نے سوال کا جواب دیا, میں بیٹھ گیا. پھر انہوں نے دوبارہ ایک کوئی اور سوال پوچھا. اچھا. پھر کلاس کے اینڈ میں پھر ایک سوال پوچھا. بات میرے لیے کچھ نہیں تھا, سوال پوچھا, جواب دے دیا, ختم ہو گیا. 7th کلاس میں ایز اے نیو اسٹوڈنٹ. 2 دن کے بعد ایک اور سر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ریسیس میں تم نے اچھا اسٹاف روم میں آنا ہے. ٹھیک ہے. کہ ٹھیک ہے. میں چلا گیا. میں اسٹاف روم میں گیا تو وہاں پہ ٹیچرز سے بھرا ہوا تھا اسٹاف روم. اور جیسے کہ وہ ایک صاحب نے, ایک ٹیچر نے وہی سوال پوچھے, انہوں نہیں غالباً سیف اللہ صاحب نے, میں ان کے وہی جواب دیے جو کہ میں نے پہلے دیے تھے, کیونکہ ذہن میں وہی تھے. اس کے بعد تو جیسے وہ تیار بیٹھے تھے سارے, ہر ٹیچر نے کوئی نہ کوئی سوال تیار رکھا ہوا تھا. اچھا. آؤٹ آف کورس. ٹھیک ہے. انہوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے. میں جو میرے دماغ میں آیا میں جواب دیتا رہا. جب جواب ساروں کے دے دیے تو جو سب سے سینئر تھے ہمارے میتھس کے ٹیچر تھے سر یاسین, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے میرا کندھا تھپتھپایا اور انہوں نے کہا جی کہ میری پشین گوئی ہے, میری پریڈکشن ہے کہ یہ بچہ زندگی میں کچھ الگ ہی کرے گا, کیونکہ اس کا تھاٹ پروسیس باقیوں سے الگ ہے. یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. انہوں نے شاباش کیا اور میں یہ چلا گیا. لیکن یہ کمنٹس کہاں سے آئے تھے؟ ان ٹیچر سے جو کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, ان کو اسیس کرتے تھے. ان میں سے جو سب سے سینئر تھے ساروں نے الگ الگ سوال تیار کیے ہوئے تھے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی ان کے میرے جوابات کے متعلق. مجھے تو اس چیز کا کوئی خاص احساس نہیں ہوا, میں نے اگنور کیا. ٹھیک ہے جی, ہوا کلنڈرا سا تھا, مجھے خیال ہی نہیں تھا. لیٹر سٹیج کے اندر جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو ذہن میں یہ بات تو تھی کہ ایک دفعہ یہ انہوں نے یہ کمپلیمنٹ دیا تھا, میں نے یہ کسی سے ذکر بھی نہیں کیا, گھر میں بھی نہیں کسی سے ذکر کیا. تو جب میں پروفیشنل لائف میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میرا سوچ اور باقیوں کی سوچ میں تھوڑا سا فرق ہے, مجھے زیادہ تو نہیں مجھے فیل ہوا, اور میرا انداز جو ہے نا تھوڑا سا تھاٹ پروسیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جیسا انہوں نے کہا تھا. تب مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے یہ کتنا بڑا کمپلیمنٹ تھا, اور انہوں نے مجھے کیسے اسیس کیا. جب آپ 7th گریڈ میں تھے؟ میں 7th گریڈ میں تھا, اور مجھے
کتنا صحیح اسیس کیا, جو کہ مجھے اس وقت تک احساس ہی نہیں ہوا جب تک کہ میں پروفیشنل لائف میں نہیں گیا. میں نے جس چیز کو بھی شروع کیا, کام کیا, روٹین سے ہٹ کر کیا. کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی مہربانی, اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ میں اس کے متعلق کسی اور ہی اینگل سے سوچتا تھا. یہ ٹاپ کمپلیمنٹ تھا جس کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, اس وقت احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے.